ایک مرد کا رویہ یہی ہوتا ہے جو ایک جیتی جاگتی عورت کو مار دیتا ہے، اور مرد کا رویہ یہی ہوتا ہے جو مرتی ہوئی عورت کے لیے جینے کی وجہ بن جاتا ہے۔ اعتبار روح کی طرح ہوتا ہے، ایک دفعہ چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک انسان کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ظالم معاشرے نے عورت پر بہت ظلم کیے، مگر مرد پہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اس کے رونے کا حق چھین لیا۔ مرد کا جب عورت سے دل بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ نمبر 2، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگ جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ مصروف ہونے کے بہانے بناتا ہے۔ ایک میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ کورٹ تک جا پہنچی۔ وکیل نے دونوں کو کمرے میں بلایا اور پوچھا مسئلہ کیا ہے۔ وہ دونوں ایک دم سے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور تنقید کے پہاڑ ڈال دیے۔ دونوں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ وکیل نے دونوں کو دل کی بڑاس نکالنے دی اور چپ کر کے بیٹھ گیا اور لڑائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دونوں تک کر بیٹھ گئے تو وکیل بولا، اچھا تو تم دونوں نے ایک دوسرے کی خامیاں بیان کی ہے، اب ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کر دو۔ دونوں ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ وکیل سمجھ گیا کہ ان کو ایک دوسرے پر اتنا شدید غصہ ہے کہ ایک دوسرے کی کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں۔ اس نے ان دونوں کو ایک ایک کاغذ دیا اور بولا، دونوں ایک دوسرے کی خوبیاں اس پر لکھو۔ کافی دیر تک دونوں خاموش رہے، پر خاوند کچھ لکھنے لگا تو اسے دیکھ کر بیوی بھی تیز تیز لکھنے لگی۔ لگ رہا تھا ابھی بھی دونوں مقابلے میں کاغذ بھرنے بیٹھ گئے ہیں۔ جب لکھ لیا تو دونوں اپنے کاغذ وکیل کو تھما دیا۔ وکیل نے بیوی والا کاغذ شوہر کو اور شوہر والا کاغذ بیوی کو تھما دیا اور دونوں کو کہا، پڑھو۔ پڑھتے ہی دونوں کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ وہ ایک دوسرے کی تعریف سن کے بہت خوش ہوئے۔ کمرے کی فضا ایک دم سے تبدیل ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں تو بھی لڑائی ہی نہیں ہوئی۔ وکیل کا فرض پورا ہو چکا تھا۔ وہ لڑتے ہوئے وہاں آئے تھے اور ہنستے مسکراتے وہاں سے باہر نکلے۔ کائنات کے بڑے بڑے مضامین میں نہ پڑو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو اور اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ شکریہ۔